اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور کی آخری 3 آیات ہیں جی انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھروں، ان رشتوں کا تذکرہ کیا کہ جہاں سے انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے کہ ان گھروں سے کھانا پینا کیا جا سکے۔ وہ سارے ہم نے رشتے سن لیے تھے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جب بھی اپنے گھروں میں داخل ہونا ہے تو السلام علیکم کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دعا کا تحفہ ہے، برکت والا اور پاکیزہ، یعنی اس سے تمہارے گھر میں برکتوں کے وعدے ہیں اور پاکیزگی کے وعدے ہیں۔ جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اب ہمارا آخری رکوع ہے، 3 آیتوں کا رکوع ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع محل کچھ ایسے ہے، یہ تینوں آیتیں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے مدینہ میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک مومن اور دوسرے منافق، ٹھیک ہے۔ شان نزول کچھ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی جمعے کے خطبے میں کے بعد یا عیدین کی نماز کے بعد جب مسلمان جمع ہوتے تھے، یا اگر کبھی کسی کام کے لیے ویسے ہی جمع کیا جی کوئی ڈسکس کرنا ہے، تو مشاورت کا کوئی اجلاس ہوتا تھا، تو مومن جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، حکم مان کر رکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو مشورہ طلب کرتے تھے وہ ان کی پوری بات سن کر اس مشورے میں اگر کوئی انہوں نے بات کرنی ہوتی جواب دیتے، اور جب محفل برخاست ہوتی تو اجازت طلب کر کے جاتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسلمانوں کا شیوا تھا جی، ٹھیک ہے۔ اسی میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو روکا، اسی طرح نا ان کو اپنے بہت ضروری صحیح والے ضروری کام تھے، تو انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم غالباً آج نہ بیٹھ سکیں، کیونکہ مثال کے طور پر میں جمعے کے بعد یہاں پر مجلس ہے اور بڑی مشاورت والا معاملہ ہے، لیکن 1 گھنٹے بعد میں نے لاہور جانا ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس مشاورت میں بیٹھا کیا ہوگا، میرا ٹکٹ ضائع ہو جائے گا، سفر مس ہو جائے گا، یا کوئی اور بیماری، کوئی پریشانی جس کو آپ کہتے ہیں باقاعدہ کوئی کام ہو، اس پہ انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ نے روکا تو ہے، لیکن یہ معاملہ ہے، اگر میں یہ نہ ہوا تو یہ، اور باقاعدہ ویلڈ بات تھی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو آپ نے پھر ان میں سے جو غیر ضروری لوگ ہیں نا، جو اتنی اہمیت والے نہیں ہیں، ان کو بے شک آپ پرمیشن دے دیں کہ جائیں، لیکن جو بہت ہی ضروری ہیں ان کو روک کے ان سے بات کریں، اور پھر ان کو بھی جلدی فارغ کر کے بھیج دیں۔ اور تیسرا گروہ کہ جب وہ سنتے تھے نا کہ نبی نے روکا ہے کسی کام کے لیے، تو وہ اب مجبوری تھی ان کی مسجد میں نماز تو پڑھنا، اگر وہ نہ پڑھتے تو ان کا نفاق کھل جاتا۔ تو منافقین آتے ضرور تھے مسجد میں، لیکن جب انہیں پتہ نا محفل ہونی ہے تو چپ کر کے آڑ لے کر نہ کنی کتراتے ہوئے کیا ہوتے تھے، نکل جاتے تھے۔ ان تینوں کا تذکرہ ان 3 آیتوں میں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کے احکامات جو ہیں وہ ہیں ہماری۔ پہلے سب نے مومنین کا تذکرہ کیا جی، انما المؤمنون، بے شک یہ لوگ مومن ہیں، الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے، توحید کا اقرار کیا، باللہ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول کی رسالت کا بھی دل سے اقرار کیا، یہ لوگ مومن ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا، جب ہوتا ہے، مَعَهُ اے نبی یہ لوگ آپ کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ کسی کام کے سلسلے میں، جامعٍ جمع ہو جاتے ہیں، جب کسی کام یا کسی مشورے کے لیے آپ نے لوگوں کو جمع کیا ہوتا ہے، لم یذهبوا، یہ بالکل جگہ سے اٹھ کر نہیں جاتے، آپ نے روکا ہوتا ہے اور یہ رک جاتے ہیں، حتی یستأذنوا، حتیٰ کہ جب یہ آپ سے اجازت طلب نہ کر لیں، یعنی کہ نبی نے کہا رکو، یہ رکے رہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات کو سنا، سمجھا، مشورہ تھا تو اس مشورے میں اپنی رائے کو دیا، اور اس کے بعد اجازت لے کے چلے گئے۔
ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ مومن ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو آپ سے اے نبی اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی مشاورت کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں. اولئک الذین یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں باللہ، اللہ پر بھی، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ بھی. رکے، تحمل سے ساری بات سنی، مشورہ دیا، اور محفل برخاست ہوئی جب تو اجازت لے کر گئے. یہ ایمان والوں کا معیار تھا. اللہ نے کہا سب سے بڑے یہ مومن تھے. اب وہی لوگ دوسرے جن کو کام تھا، فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اے نبی جب ان میں سے کوئی آپ سے اجازت طلب کرے، لِبَعْضٍ، بعض لوگ، شأنہم، اپنے کسی کام کے سلسلے میں، اے نبی کہ ہمارا بڑا ضروری کام ہے، ہمارا شاید یہاں پہ بیٹھنا پاسبل نہ ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأْذَن لِمَن، اے نبی اجازت دے دیں ان میں سے، شئت منہم، جس کو آپ چاہیں، جو انتہائی غیر ضروری نہیں ہے، جس کا شاید ضروری نہ ہو تو اس کو بے شک آپ کیا کریں، وہ اجازت جس کو چاہیں وہ دے دیں، روک لیں، اور جس کو چاہیں آپ روک لیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور کیا کریں جی، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. یہ غیر مومن نہیں ہے، ان کو دفعتاً کوئی کام تھا جس کی بنا پر یہ آپ کے پاس رک نہیں سکے. ان کے لیے آپ نے استغفار کرنی ہے، ان کو مجرم نہیں سمجھنا معاذ اللہ آپ نے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب ادب کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا جائے گا، جب صحابہ کرام تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیسے پکارنا ہے، کیسے بلانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لا تجعلوا، ہرگز مت بناؤ، دعاء الرسول، بلانا رسول کو، بینکم، آپس میں، کا دعاء، جیسے تم بلاتے ہو، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو آپس میں بعض کو جیسے بلاتے ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں ندیم صاحب، ٹھیک ہے، یا ہم وہ دوست یار بھی ہوتے ہیں تو بڑے بے مروتی میں ہم نے اپنے نام بھی رکھے ہوتے ہیں، صاحب، ٹھیک ہے، ملک صاحب، چیمہ صاحب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا. اور یہاں اگر ہوتا ہاشمی صاحب، اللہ کے نبی ہاشمی سے تھے نا، یعنی کہ ہاشمی صاحب، اس طرح نہیں بلانا. ٹھیک ہے، یا سیدھا نام بھی نہیں لینا، یا رسول، یعنی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے ہاں گستاخی ہے. ہاں جی، اس طریقے سے صحابہ کرام کو منع کیا کہ آپ نے بلانا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کیسے بناتے تھے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی، اے نبی، اس طرح بلاتے تھے. کسی نے سیدھا نام نہیں کہ اے محمد میری بات سنیں، اس طرح کبھی نہیں بلایا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نبی کی تکریم کی گستاخی شمار ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اس طرح آپ نے نہیں بلانا، یا محمد بھی نہیں کہنا سیدھا. اور کیا کرنا ہے جی، ان کو کسی القاب میں، جس طرح ہم لوگ آپس میں القاب سے پکارتے ہیں، خاندان کے ناموں سے پکارتے ہیں، اس طرح بھی آپ نے ان کو نہیں پکارنا. ٹھیک ہے جی. ان کو یا ایھا الرسول، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی، اس طریقے سے، یا رحمت للعالمین، اس طریقے سے عزت افزائی سے پکارنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فرمایا قد یعلم اللہ، اب یہ وہ لوگ ہیں جی آخری والے جن کو روکا گیا تھا لیکن کیا ہوئے تھے جی، کھسک گئے تھے. ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ ہے. قد یعلم اللہ، البتہ تحقیق جانتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کو، یتسللون منکم، جو کھسک گئے تمہارے بیچ میں سے، لواذا، آڑ لیتے ہوئے، یعنی چپ کر کے ایک، یعنی کہ میں نے اگر نکلنا ہے نا، اب اللہ کے نبی اگر محراب میں بیٹھے ہیں نا، اب میں وہاں پر ہوں، میں نے نکلنا ہے تو میں انتظار کروں گا کوئی بندہ بیچ میں آئے تو میں چپ کر کے پیچھے سے کیا کر دوں، وہ آڑ لے کر کسی طریقے سے نکل جاؤں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس طرح آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان کا ذرا انجام سن لو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو، یخالفون، کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں، عن امرہ،
جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ رکو، اور وہ ان کو کوئی کام بھی نہیں تھا، ان کو رکنا چاہیے تھا، نبی کی بات سننی چاہیے تھی، لیکن وہ آڑ لے کر کھسک کر. اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے نا وہ یہ کہ ان کو یہ تھا کہ یار ابھی نبی کیا کریں گے جی، ہم سے پیسے مانگ لیں گے جی کہ فلاں جگہ کرنا ہے جی، چندہ دیو جی، فلاں کی ضرورت ہے جی. تو وہ اپنا مال بچانے کی غرض سے، یا یار ایویں نبی فٹیک پا دے گا معاذ اللہ، ہم نے اپنے کاروبار بھی کرنے ہوتے یہ کہے گا جی کہ فلاں جگہ جاؤ تو فلاں کام کرو، فلاں جگہ جاؤ فلاں. تو اس چیز سے معاذ اللہ یہ سمجھتے ہوئے منافقین بھاگ جایا کرتے تھے. اللہ نے کہا ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو مصیبت میں گرفتار کر لے آزمائش، یعنی یہ آزمائش ان کی پکڑ کا کہیں باعث نہ بن جائے. او یصیبہم عذاب علیم، اور ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو اس طریقے سے جو ہے نا پسے پشت ڈالا ہے اور دھوکہ دے کر نکلنے کی کوشش کی ہے. آخری آیت جی سورہ نور کی، الا خبردار، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. مطلب یہ کہ اللہ کو تمہاری نافرمانی سے ذرہ برابر بھی فرق، یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار بھی کر دے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، اور تمام کی تمام انسانیت اللہ کے ہاں 24 گھنٹے سجدہ کر لے، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. اللہ غنی ہے ان تمام چیزوں کے لیے. ہم عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے اپنے لیے ہیں، اور اگر گناہ میں غرق ہوتے ہیں تو اپنا ہی بڑا غرق اپنا کرتے ہیں. اللہ نے کہا اس کے لیے تو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، اس کو ان تمام معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تمہیں پڑ جائے گا، بیڑا غرق تمہارا ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا. قد یعلم ما انتم علیہ، یہ جملہ بہت سنگین ہے جی. اللہ نے کہا قد یعلم، اللہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جو کام جس پر تم موجود ہو، جو کام تم کر رہے ہو نا، جس نیت سے کر رہے ہو، اللہ کے ہاں وہ پہلے سے پتا ہے. اگر میں اپنے کسی چاچا یا اپنے خاندان والے کو بڑی خدمت کر رہا ہوں نا، دیکھنے والے تو کہیں گے یار واہ جی واہ بڑا، کیا پتا میرے بیچ میں نیت یہ ہو کہ میں چاچی دی دولت تے نظر رکھی ہے یا چاچے دی بچی تے نظر رکھی ہے. اب جو نیتیں ہیں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ نے کہا تم جس پر موجود ہو نا، یہ مجھ سے مخفی نہیں ہے تمہارا، جس نیت پر موجود ہو اللہ اس کو جانتا ہے. ہاں وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، تم سب نے اس دن اللہ کے ہاں آنا ہے. فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو کرتوت تم دنیا میں کر آئے ہو، جو عمل تم کر کے آئے ہو، جس نیت سے کر کے آئے ہو، اللہ کے لیے کیا ہے وہ بھی بتا دے گا، لوگوں کی رضا کے لیے کیا ہے وہ بھی بتا دے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے پر علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے جی. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ فرقان کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے گی، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اور اس کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گی.